اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالأولى تعریفه بأنه انشاء تملیک عین بمال ولا يلزم علیہ شیء مما تقدم الی آخرہ۔ حضرات، بحسن و خوبی بیع مقاصد شیخ انصاری دوسرا حصہ اس کا یعنی بیع کا آگے بڑھ رہا ہے درس و تدریس کے حوالے سے۔ شیخ انصاری نے 2-3 تعریفیں یہاں نقل کی، ٹھیک ہے۔ ان تعریفوں میں جو مسائل اور ارادات پیش آ رہے تھے اس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد شیخ انصاری اپنی تعریف پیش کر رہے ہیں، لیکن جو فنکار ہوتا ہے نا وہ اپنی بات جو کہتا ہے اس کے جو جوانب ہوتے ہیں اس پہ غور بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود ان کی تعریف پہ بھی کچھ اشکالات وارد تھے جو تعریف یہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ان اشکالات کو محسوس کرتے ہوئے خود جواب بھی دیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے تعریف پیش کی اور تعریف کے بعد پھر کہا کہ اس میں بھی کچھ اشکال نہیں کہا، کچھ امور ہیں، اشکال و اعتراض ہو جاتا تو پھر گڑبڑ تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ بھی کچھ اشکالات وارد ہوتے ہیں، کہا کہ یب قالہ امور، کچھ امور اس پہ بھی ہے جس کی توضیح ضروری ہے۔ آئیے ان کی تعریف ایک بار پڑھ لیتے ہیں، ہلکا سا اشارہ اس کے پہلے والے درس میں ہو چکا تھا، تعریف میں وارد ہو چکے تھے ہم لوگ، لیکن اس کی توضیحات نہیں ہوئی تھی۔ فَالْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ، بہتر یہ ہے کہ بیع کی تعریف آپ اس طریقے سے کریں۔ کیسے کریں؟ انشاء تملیک عین بمال، تملیک یہ تعریف یہ میں لکھ دیتا ہوں، انشاء تملیک عین بمال، یہ ہے ان کی تعریف، ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف ہے کہ تملیک عین کا انشاء کرنا مال کے بدلے میں، بے مال میں مقابلہ مال، ولا يلزم علیہ شیء مما تقدم، جو اعتراضات ہم نے گزشتہ تعریفات پہ وارد کیا ہے نا وہ اعتراضات یہاں مولانا دیکھا، آپ ہٹ گئے تھے نا، ذرا سے ہٹیے تو ہاں نہیں ہو جاتا ہے، نہیں ہاں ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی شادی کے وقت ہٹ گئے نا تو بجائے ہاں کہنے کے نہ کہہ دیں گے، بیوی یہاں سے نکل جائے گی، پوچھنے سے پہلے بوال ہو جائے گا، چپ رہے تو دوبارہ پوچھا جاتا ہے، ہاں اگر نہ کہہ دے تو بوال، ارے باپ اگر راضی نہیں ہے، اب چاہے بھولے ہی سے کھاؤ، ادھر ادھر دماغ جانے کے لیے کہہ دیا ہمارا نا، مگر وہی مولوی صاحب کوشچن کھڑا کر دیں گے، بھیا لگتا ہے ماں باپ زبردستی کر رہے ہیں، ماں باپ زبردستی کر رہے ہیں، یہ تو نہیں، پھر بھی بہرحال اسٹاف والوں کا تو اور خراب ہوتا ہے، مولوی صرف روحانی کو بدنام ہو جائیں گے۔ لو بھیا مولانا فرمان صاحب کو اللہ راضی نہیں تھے، نہیں تو کیا پتا اندر کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں راضی ہیں، کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی پتا ہے کہ کبھی ہٹ جاتے ہیں، پوچھ لیں گے دوبارہ بھائی ہے یہاں پہ، دھیان ہٹا تو ہاں نہ ہوتا نہ ہاں ہوتا، ان کی توجیہات نہیں چلیں گی، ٹھیک ہے، ہاں نہ ہوتا نہ ہاں، بس اتنا سن اس لیے ابھی دیکھیے یہاں کہنا ہاں تو کرے نہ، کہنا نہ تو کرے ہاں۔ یہ استاد جو ہوتا ہے نا وہ سائیکولوجسٹ بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کسی حد تک کم سے کم، ٹھیک ہے، تب تو بلانا ہی پڑے گا آپ کو جب ہٹیں گے یہاں سے، ادھر آئیے۔ تو ان کی تعریف کیا ہے؟ تعریف جو ہوگی کہ ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم، جو باتیں گزری ہیں نا، جو باتیں گزری ہیں، جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں گزشتہ تعریفوں میں، وہ اعتراضات اس تعریف میں وارد نہیں ہوں گے۔ نام جب کالے امور، کچھ امور اس پر ہے، یہ علیہ بتا رہا ہے کہ ایک طریقے کا اعتراض و ایراد ہے، لیکن لفظ ارادات انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلا اشکال جو ہو سکتا تھا مگر نہیں وارد ہے وہ یہ ہے، منہا، ان امور میں سے ایک امر کیا ہے، انہ موقوف، آپ نے تعریف کیا کی ہے، انشاء تملیک عین، انشاء تملیک کس لفظ کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ سب سے قریب لفظ ہے وہ ملکتو ہے تملیک کے لیے نا، تو انشاء
تملیک عینین بیان آپ نے کہا انہو یہ تعریف موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ ایجاب جو لفظ ملکتو سے صحیح ہو، علی جواز الایجاب بلفظ ملکتو وَإِلَّا لَمْ یکن تملیک یا ملکتو وَإِلَّا لَمْ یکن مرادفاً لہو یعنی البیع، اگر جواز ایجاب بلفظ ملکتو کے آپ قائل نہیں ہوں گے تو تملیک جو ہے وہ بیع کے مرادف نہیں ہو سکتی، اور آپ نے تعریف میں اپنی اس کو بیع کے مرادف قرار دیا ہے. آپ نے کہا انشاء تملیک عین ہے نا، تملیک عین کے ذریعے آپ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ بیع کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ دونوں جو ایک ہو گئے نا، ہیں دونوں کیا مرادف ہو گئے نا، بیع اور تملیک ہے نا، تملیک انشاء تملیک، اور انشاء تملیک ملکتوں کے ذریعے ہو رہی ہے. تو کوئی ملکتوں کو اور بیع کو آپ نے ایک دوسرے کا کیا بنایا ہے؟ مرادف بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بیع یعنی تملیک، بیع یعنی تملیک مرادف ہے نا، تو تملیک ملکتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کا مطلب بیع ملکتوں کے ذریعے جائز ہے. یہ ماننا پڑے گا بھیا. کیا ماننا پڑے گا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ حرام کو حلال، حلال کو حرام ماننا پڑے گا. کیا مشکل ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے اس میں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جائز ہے ملکتوں کے ذریعے بیع کرنا؟ بیع ملکتوں کا کیا ہے اعتراض اتنا ڈھونڈ کے آپ نے کیا؟ بیکار سے اتنا چھوٹا سا بچوں والا کیا مشکل ہے بھائی؟ اگر آپ نے کہا کہ انشاء تملیک عینین بے مال، انشاء تملیک عین کرنا مال کے مقابلے میں یہ ہے بیع. اعتراض دیکھیے کتنا اچھا ڈھونڈ کے لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیع جو ہے وہ ملکتوں کے ذریعے جائز ہے. ٹھیک ہے جائز ہے. کیا ہو گیا؟ کس نے کا منع ہے؟ کہتے ہیں نو حق ویردہ. آپ کے اس اشکال کو یہ بات مسترد کرتی ہے کہ انہ الحق کما سیاتی، یہ صحیح ہے، حق ہے، یعنی انشاء بیع ملکتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. کما سیاتی صفحہ نمبر 15 پہ نیچے لکھا ہے انہوں نے، صفحہ نمبر 15 پہ یہ جملہ آیا ہے حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع. حقیقت تملیک عین بالعوض جو ہے کچھ بھی نہیں سوائے بیع کے. آگے کہا ہے 15 نمبر صفحے پہ، 15 نمبر ہمارے یہاں صفحہ نمبر 15 ہماری کتاب کلاس ہے. آپ کے بھی وہی ہے؟ ہماری اور آپ کی کتاب سیم ہے تو صفحہ نمبر 15 پہ ہے، 2-3 صفحے بعد، 4 صفحے بعد اوپر ہی لکھا ہوا ہے حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع. حقیقت تملیک عین کیا مولانا؟ حقیقت تملیک عوض جو ہے وہ کیا؟ بیع ہے. تو کیا مشکل ہے جو آپ اعراض وارد کریں گے؟ آپ کے اگر یہ تعریف ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جائز ہوگا ملکتوں کے ذریعے سے، جائز ہے، ختم. ٹھیک، آگے بڑھیے. اس کو ہم آگے ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جائز ہے کما سے جی. اب دوسری بات، تو پہلا اشکال اس کا جواب آ ہو گیا. مولانا کوئی بتائے گا کیا اشکال اور کیا جواب ہے؟ اشکال انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے جو تملیک کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے انشاء تملیک جو کہی، تملیک کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ جو بیع جو ہے ملکتوں کے ذریعے سے بھی جائز ہو جائے گا کہنا. تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آگے ثابت کریں گے. ٹھیک. ومنہا، اعتراض کرنے والا بھی شرمندہ ہو جائے پڑھ سے کہہ دیا ہاں صحیح، کیا مشکل ہے. چلو آگے بتاؤ. اور آگے بتا رہے ہیں ومنہا، انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کیا انہ لا یشمل بیع الدین علی من هو علیہ. یہ آپ کی تعریف جو ہے نا، ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انسان جس چیز کا مدیون ہے اس کی بیع ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس تعریف کی بنیاد پر بیع دین کو شامل نہیں ہو کرے گا، جبکہ بیع دین جو ہے وہ بیع ہے. علماء کا اتفاق اس بات کے اوپر کہ بیع دین ما فی الذمہ کی بیع جو ہے، ہم نے اسے مثال دی تھی نا، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہے نا، مقروض ہیں، تو بیع ذمہ 100 روپے آپ کا میرے پاس ہے، ہم آپ کو جو ہے وہ 10 کلو چاول دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا گیہوں سے کس کو اس دن بھی نہیں کو دیا تھا کیا؟ اچھا اسی لیے آپ کا اعتراض آ گیا تھا. تو بیع جو ہے، بیع دین جو کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے.
اچھا یہ خود ہنس رہے ہیں، ان کا حلال میں فائدہ ہے، چاہے گیہوں ملے چاہے چاول ملے، فائدہ تو ہے ان کا۔ عباس آپ خوش ہو رہے ہیں۔ خیر ہم لوگ ہنسی مذاق سے وارد ہوئے، پھر سے اصل بحث سے گم نہ ہونے پائیں، دور نہ ہونے پائیں۔ تو بے دین جو ہے وہ صحیح ہے، اور آپ نے جو تعریف کی انشاء و تملیک کے عین بیمارین، یہ بے جو ہے وہ بے دین شامل نہیں ہوگی اس میں۔ کیوں نہیں شامل ہوگی؟ للانسان لا یملک مالا علی نفسہ، جو انسان کے اوپر مال ہے نا، ذمے میں، انسان کے ذمے میں جو مال ہے، مقروض ہے، اس کی تملیک نہیں کر سکتا۔ ہاں اب بتا رہے نا کر سکتا ہے، بتا رہے کر سکتا ہے۔ وفی ہے، اس میں جو ہے وہ کیا ہے، اشکال ہے، مطلب آپ کی بات میں اشکال ہے، یعنی ہم جواب دے رہے ہیں آپ کے اعتراض کا۔ جواب جو ہے دیکھیں، بریکٹ جو ہے اس دن میں نے مواطات والا چھوڑ دیا تھا، لہذا آج یہ والا بریکٹ سے کی توضیح دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کلاس ختم ہونے سے پہلے، ریکارڈنگ بند ہونے سے پہلے مجھے یاد دلائیے گا، وہ پہلے جو گزر چکا ہے یرد علیہ مع النقل، وہ والا جو چھوٹا تھا اس کا بھی 2 لائن کا یہاں ترجمہ ہم کر دیں۔ خیر، تو وفی ہے، اس میں کیا ہے، آپ کی بات میں اعتراض ہے، اشکال ہے۔ انہو، ابھی بریکٹ چھوڑیے، انہو، انہوں نے کیا کہا معترضین نے؟ انہو نظر آ گیا آپ لوگوں کو؟ انہو لو لم یوقل، 2 لائن بعد وفی ہے انہو۔ جو معترضین ہیں انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بے آپ نے کہا انشاء تملیک عین ہے، اور جس چیز کا انسان مقروض ہے اس کی تملیک نہیں کر سکتا، تو کیسے بے کرے گا؟ ٹھیک ہے، حالانکہ بے دین جو ہے وہ کیا ہے، بے ہے، مانا علماء نے۔ اس میں اعتراض، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں اس اعتراض کا، وفی ہے انہو لو لم یوقل التملیک لم یوقل البے، اگر تملیک معقول نہ ہو، انہوں نے ان کی تعریف میں اسی لفظ کے اوپر تو اعتراض کیا تھا کہ تملیک نہیں ہو سکتی ہے، تو بھائی کیسے ہوگی، ہے نا؟ اگر تملیک، آپ نے کہا انشاء و تملیک عین، اس تعریف میں وہ نہیں آ رہا، دین، بے دین شامل نہیں ہو رہی ہے، چونکہ وہاں تملیک ممکن نہیں ہے، تملیک ممکن نہیں ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں اچھا تملیک ممکن نہیں ہے، تو بے کہتے کسے ہیں؟ بے کسے کہتے ہیں؟ تملیکی تو بے کی حقیقت تملیکی تو ہے، حقیقت بے کیا ہے؟ تملیک ہے نا، بائیے اپنے مال کو دوسرے کی ملکیت میں لاتا ہے، تملیک کرتا ہے نا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ دین میں تملیک نہیں ہو سکتی ہے، تو دین کی بے نہیں ہو سکتی، ختم۔ ہاں، آپ بے دین کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تملیک نہیں ہو سکتی، تو اگر تملیک نہیں ہو سکتی تو بے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جس چیز کی تملیک ہو سکتی ہے اس چیز کی بے ہو سکتی ہے، جس چیز کی بے نہیں ہو سکتی اس چیز کی جس چیز کی تملیک نہیں ہو سکتی اس کی بے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو انسان مدیون ہے ما فی الذمہ کی تملیک نہیں کر سکتا، تو ما فی الذمہ کی بے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے صحیح ہے، تو یہ مانیے کہ تملیک بھی ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حل ہو گیا؟ انہو لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، اگر تملیک معقول نہیں ہے تو بیع معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اذ لیس للبیع لغۃ وعرفا معنی غیر المبادلۃ والنقل والتملیک وما یساویھا من الفاظ، اس لیے کہ بیع کچھ بھی نہیں ہے عرفاً اور لغویاً، لغتاً اور عرفاً بیع کا کچھ بھی نہیں مفہوم ہے سوائے غیر المبادلہ، سوائے اس کے کہ مبادلہ ہے، نقل ہے اور تملیک ہے، یا اس کے جیسے دوسرے الفاظ۔ تو بیع یعنی کیا؟ مبادلہ، تملیک، نقل۔ اگر نقل ممکن نہیں ہے، اگر مبادلہ ممکن نہیں ہے، اگر تملیک ممکن نہیں ہے، تو بیع نہیں ہے۔ حل ہو گیا؟ اب آپ بتائیے شیخ انصاری کی تعریف میں وہ بیع دین آ گئی نہیں آ گئی ہے؟ ہاں، ہماری تعریف میں سے خارج کرنے کے لیے اس کو بیع کے زمرے سے
बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप बे दैन को बे मान रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि इसमें तमलीग सूरत पा रही है। ठीक। वलिज़ा काला फखरुद्दीन, इसीलिए फखरुद्दीन साहब ने फरमाया है क्या, इन्ना माना बेतो फी लुगतिल अरब, माना बेतो लुगत अरब में क्या है, मल्लक तो गैरी, मल्लक तो गैरी मैंने अपने गैर को मालिक बनाया, गैर को तमलीक की। ठीक है। फ़इज़ा लम युकल मिल्कियतुहु मिल्कियतु मा फी ज़िम्मति नफ्सिही लम युकल शैउन मिम्मा युसावी है। तो जब देखिए बेतो किसके मुसावी है, मल्लकतो के, मल्लकतो गैरी के, बेतो नहीं मल्लकतो गैरी, ये दोनों मुसावी मुतरादिफ हैं, है ना, बेतो और मल्लकतो गैरी। तो अगर माफी जिम्मा की मिल्कियत या तमलीक माकूल नहीं है तो जो उसके मुसावी है यानी हाँ बेतो वो भी माकूल नहीं है। ठीक है। फला युकलुल बै, बस बै माकूल नहीं है। ये हो गया। अब आप तो असल चीज वाज़ हो गई। शेख अंसारी की तारीफ क्या, इंशा तमलीक यानी बे माल। एतराज क्या हुआ, क्या आपकी तारीफ में बे दैन नहीं शामिल हो रही है, इसलिए कि बे दैन में तमलीक नहीं कर पाएगा वो, इसलिए कि ये चीज माकूल नहीं है कि इंसान माफी जिम्मा की तमलीक कर सके। शेख अंसारी फरमाते हैं बे यानी मल्लक तो गैरी, बेतो यानी मल्लक तो गैरी, बेतो यानी मल्लक तो गैरी। बे जो है वो तमलीक ही को कहते हैं, मुबादले को कहते हैं, इंतकाल को ही कहते हैं, नकल को ही कहते हैं। तो अगर तमलीक वगैरह मुमकिन नहीं है तो बे मुमकिन नहीं है। बे अगर आप कह रहे हैं सही है, बे दैन मान रहे हैं इसको, तो इसका मतलब इसकी तमलीक सही मुमकिन है। हमारी तारीफ पे ये एतराज बाहर नहीं होता है। अब ब्रैकेट में पढ़ लीजिए, वफी है मा अरफ्ता, जो आपने जान लिया है, माकूल नहीं है क्या, वल हासिल करके, वल हासिल अन्नहु युकल, बता चुके हैं कि जो इंसान के जिम्मे में है माफी जिम्मा का इंतकाल क्यों मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, उसकी तमलीक क्यों हो सकती है, क्योंकि एक अलग दो चीज है, एक मिल्कियत है, तीसरा आदमी की कोई और हाँ वो मल्लक अलग जरूरत नहीं है बरखिलाफ हक के। हक में इसलिए हक अपना आदमी दूसरे को नहीं दे सकता था, है हक की तबलीग जायज नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुसल्लत और मुसल्लत अलैह दोनों खुद ही बन जाएगा। इंसान अपने ऊपर सुल्ता पैदा करे सही नहीं है, लेकिन यहाँ मुमल्लक अलैह कुछ नहीं है, मालिक और माल है, तो माल का मालिक इंसान खुद बन सकता है, जो उसके जिम्मे उसका मालिक बन सकता है, उसके बदले में कुछ दे करके मालिक बन सकता है। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरी बात आप पढ़ेंगे सतारिफ़ो, आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मिन ताक़ुल तवल्लुक माला नफ्से, जो इंसान के ऊपर है, इंसान के जिम्मे में है, उसका तमल्लुक माकूल है। वरुजूहु, और आप आगे ये भी पढ़ेंगे वरुजूहु इला सुकूतिही अन्हु, कि बरगश्त उसकी तमलीक माफी जिम्मा की बरगश्त काहे की तरफ होती है, सुकूत माफी जिम्मा की होती है, यानी जिसका मदयून है ना, जिसका हाँ वो साकित हो जाता है, जब साकित हो जाता है तो मदयून नहीं रह जाता है, हैं। नजीरो तमल्लुक मा हुआ मुसाविन लिमा फी जिम्मतिही, जैसे तमल्लुक करना है उस चीज का कि जो मुसावी है माफी जिम्मा के। मसलन आप मेरे 500 रुपए के मखरूज हैं, ठीक है, हमने आपकी 500 रुपए की चीज पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया, 500 रुपए के बराबर हमने इस्तेफादा कर लिया है। तो ये हो गया तमल्लुक। किस चीज का तमल्लुक, हाँ जो जिम्मे है, जो जिम्मे है उसके बराबर वाली चीज का तमल्लुक। अब जैसे ही हमने तमल्लुक किया आपके जिम्मे से वो चीज साकित हो गई, आपके जिम्मे से वो चीज साकित हो गई। जब इस तरीके से हो सकता है कि हमने तमल्लुक कर लिया उस मुसावी चीज का कि जो हमारे कर्ज के बराबर है, उस चीज का जो हमारे कर्ज के मुसावी है, और आपकी गर्दन से वो चीज साकित हो गई क्योंकि हमने आपके माल पे तसर्रुफ कर लिया है। तो उसी तरीके से यहां पे भी आप अपने इख्तियार के साथ तबलीग कर सकते हैं, है ना। आप अपना माल दें 100 रुपए मसलन है, और मैं मिसाल वही पलटाएं, मैं 100 रुपये मकरूज हूं आपका,
ताकि ज़्यादा आसान रहे। मैं आपको जो वो दूँ 10 किलो गेहूँ दूँ, आप मुझे 100 रुपये की तमलीग कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप मेरे माल पे, मैं आपका मकरूज़ हूँ, असली मिसाल वापस आ रहा हूँ, मैं आपका मकरूज़ हूँ, सुनिएगा मौलाना, मैं आपका मकरूज़ हूँ 100 रुपये का, तो आप अगर वो चीज़ जो 100 रुपये के बराबर है उसमें तसर्रुफ कर लेते हैं तो मेरी गर्दन से साकित हो जाता आपका दैन, चूंकि आप तो अपना जितना हक बनता है उतना इस्तेमाल मेरे माल में से कर चुके हैं, साकित हो जाता, मैं मदयून नहीं रह गया। तो जब ये कहरन हो सकता है तो रेजान भी ये चीज हो सकती है कि हम जो है वो आपको कुछ दें, बकौल सादिक आब्दी साहब के 10 किलो गेहूं दें और आप उस 100 रुपए की जिसका मैं मकरूज हूं तमलीग कर दी, मुझे मालिक बना दिए, कोई हरज नहीं है, ये मामला हो गया। ठीक है, अब आ जाइए वमिन्हा, नई चीज देखिए, पिछला वाला हाँ सॉरी रह गया था, हाँ वसुकूत हो बित्तहातुर। अब अगर आपने मेरे 100 रुपए की मालियत के माल पे तसर्रुफ कर लिया, जो 100 रुपए बराबर है उस पर तसर्रुफ कर लिया ना, तो ये जो दैन है मेरा कहरन साकित हो जाएगा, बित्तहातुर, कहरन जो है वो साकित हो जाएगा। ठीक है, जहां पे अगर हम पढ़ाने की रॉ में टाइम कम रहता है, आगे इबारत अगर आगे बढ़ जाया करें तो ऐसे ही आप लोग मुतवज्जे कर दिया कीजिए। मेरा मिजाज आप जान चुके हैं, जहां पे मेरे लिए एक एक लफ्ज वाज़ेह नहीं होता है ना, वहां मैं खुद बोल देता हूं कि इसको जो है ये अभी वाज़ेह नहीं देख के बताऊंगा, लेकिन जब नहीं बोला हूं तो आप जान लिए कि इसकी वजाहत करता हूं, करना है मुझे, मैं भूल गया हूं जो आगे बढ़ रहा हूं, तो आप लोग पूछ लिया कि जैसे भी आपने पूछा। खुलासे कलाम क्या हुआ? खुलासा कलाम ये हुआ कि शेख की तारीफ ये है, इंशाओ तमलीग के ऐनीन बेमानी। इस पे एक एतराज, जो दूसरा एतराज है वो ये है कि आपने इंशाओ तमलीग के ऐन कहा है, इसमें तो बे दैन शामिल नहीं होगी, इसलिए कि उसमें तमलीग नहीं होती है। शेख फरमाते हैं नहीं हुजूर, अगर तमलीग नहीं होगी तो बे भी नहीं कहा, ऐसे कि बे मुसावी है मल्लक तो, बे तो मुसावी है मल्लक तो गैर, कि तमलीग और बे बराबर है। ठीक है, ये बात तो पहले वाले में कह चुके हैं, पहले वाले इतराज उसके जवाब में भी कह चुके हैं कि समझ से आती है, साबित होगा आगे कि बे मुसावी है तमलीग के। ठीक है, अगर बे मुमकिन है दैन की तो तबलीग भी माकूल है, उसमें कोई हरज नहीं। उसकी मिसाल उन्होंने दी है कि जब कहरन तमलीग हो सकती है बित्तहातुर, तो रेजान में होने में कोई हरज नहीं है। ठीक है, आपने हमारे माल पर तसर्रुफ किया, इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी गर्दन से दैन साबित हो गई। इसी तरीके से हमने आपको माल दे दिया, जब आपके तसर्रुफ करने से मेरी गर्दन से दैन साकित हो गई, आप गासिब नहीं कहलाए कि अभी हम मखरूज हैं और आप मेरे मखरूज बन गए, नहीं, आपने 100 रुपए के बराबर का माल तसर्रुफ किया मेरा, मेरी गर्दन से दैन साकित हो गई है, इजबारी तौर पे, कहरी तौर पे, तो तहातुरी तौर पे, तो फिर क्या नाम, अपनी मर्जी के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 100 रुपए के बराबर जो है वो आपको दे दूं, मेरी गर्दन से दैन साबित हो जाए। मौलाना कोई हरज, कोई इश्काल इसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जितनी तारीफ में कैद लगाएं उतनी ज्यादा इश्काल होगा, जितनी आम तारीफ होगी इश्काल से बरी होगा। बित्तराजी कह दिया, बिस्फिर मखसूसा, तो इश्काल तो वारिद होगा। सही बात है, इश्काल वारिद होगा। अच्छा, बहुत नपी तुली छटी की तारीफ की थी उन्होंने, फिर भी एहतिमाल था कि हमला होगा, जवाब मैंने दे दिया। चलिए, वमिन्हा, उन्होंने एतराज़ात में से जिस पे वारिद होते हैं, एक एतराज़ ये है अन्नहु यशमुल तमलीग बिल मुआतात। कह रहे हैं कि देखिए मुआतात में क्या होता है, इंशाए तमलीग के ऐन, इंशाए तमलीग के ऐन बेमाल है, बस फर्क हाँ सीगा नहीं, बेतो और मल्लकतो और कबिलतो और इस तरह तो नहीं कहा जा रहा है, वरना मुआताब में भी हो रहा है, हमने आपको ये दिया वो आपसे ले लिया है ना, है तमलीग हो रही है, तो तमलीग तो बेमालिन भी है, तो भाई की तारीफ में ये आ गया, एतराज है ना ये। वमिन्हा, उन्हीं एतराज़ात में से ये है कि अन्नहु, ये जो आपकी तारीफ है
یہ بے مواطات کو بھی شامل کر رہی ہے بے مواطات کو بھی شامل کر رہی ہے. ما حکم المشہور، اس کے باوجود کہ مشہور کو مشہور ہی نہیں بلکہ اجماعی فیصلہ ہے، استدراک کیا انہوں نے بل کے ذریعے. بل دعوی الاجمال انہا لیست بیان، مشہور کا نہیں بلکہ عموم کا، یہ سب کا یہ فیصلہ ہے کہ بے مواطات بے نہیں ہے، وفی ہے. لیکن حضور جو آپ نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے نا شیخ انصاری پر، وہ اعتراض بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے، وفی ہے. آپ کی بات میں کیا اعتراض ہے؟ ما سیجی من کون المواطات بیعن، کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مواطات بے نہیں ہے؟ مواطات بے ہے، اشتباہ نہ کیجیے آپ. مواطات کا مطلب کیا ہو گیا؟ مال کو مال کے بدلے میں ادھر ادھر کیا جاتا ہے. تو انشاء تملیک ہے، بس یہ ہے کہ بغیر مولانا کے بغیر صیغے کے ہے، لیکن ہے تو انشاء تملیک ہے، تملیک کے عین بے مال یہ تو ہے. تو یہ بے ہوگی نہیں ہوگی؟ بے ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیا مواطات بے نہیں ہے، جو اجماعی فیصلہ ہے یہ بے نہیں ہے، اور یہ آپ کی تعریف میں شامل ہو رہی ہے. شیخ انصاری فرما رہے ہیں ہاں میری تعریف میں شامل ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں اس کو کہ بے مواطات شامل ہو رہی ہے، مگر آپ کی بات غلط ہے کہ بے نہیں ہے. یہ بے ہے، ٹھیک ہے، بے ہے. وفی ما سیجی من کون المواطات بیان وان مراد النافی نفی صحت ہی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے مواطات بے نہیں ہے، وہ صحت بے مواطات کی نفی کرتے ہیں کہ بے صحیح نہیں ہے. بے صحیح وہ ہے کہ اس میں صیغے ہوں، ہیں بے تو رشتہ رہتے ہو، یہ گئے لے کے چلے آئے، یہ معاملہ ہو رہا، تصرف ہمارا جائز ہو گیا ہے، لیکن یہ بے اصطلاح نہیں ہے، بے صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی مواطات ایک بے تو ہے، مگر دیکھیے نماز مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نماز کے کسی مثلاً ایک لوازم کو آپ نے انجام نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کی صحت پہ فرق آئے گا. مگر جو آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رکوع سجدہ سب کر رہے ہیں، نماز تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ صحیح نہیں ہے نماز آپ کی. اگر کوئی خلل واقع آگے کسی شرط یا کسی اس کی مقدمے وغیرہ کی وجہ سے خلل واقع ہو گیا تو اس خلل کی بنیاد پر وہ ذات نماز رہے گی، ہاں صحت نماز سے جائے گی. ویسے یہاں پہ بھی ہے کہ یہ جو شرائط ہے نا، ان شرائط میں سے بے تو اور قبل تو ہے، مثلا اشترے تو ہے، ان شرائط کو آپ نے پوری نہیں کیا ہے تو بے تو ہے، مگر کیونکہ خلل واقع ہو گیا لہذا صحیح نہیں ہے. مولانا حسن ومنہا، انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے. مجھے وہ والا چھوٹا والا جملہ بھی پورا کرنا ہے، لہذا آج یہ آخری رہے گا. ومنہا یا آخری، اس کے بعد ومنہا انشاءاللہ اگلے جلسے میں. ومنہا صدقہ علی الشراء فإن المشتری بقبولہ للبیع یملک مالہ بعوض المبیع. آپ نے تعریف کیا کہ انشاء و تملیک کے عین بے مال ہے نا. یہ آپ کی تعریف جو ہے وہ مشتری کے ذریعے سے قبول بیع کے اوپر بھی صادق آتی ہے. صدق علی الشراء، آپ کی تعریف جو ہے وہ صرف بیع پہ نہیں بلکہ شراء پہ بھی، خریدنے پہ بھی ہے نا صادق آ رہی ہے. آپ کا یہ مال ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ مال ہے، میرا یہ کیا ہے؟ پیسہ ہے، میرا یہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا بے تو، میں نے کہا اشترے تو، انشاء تملیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں پیسے کی وجہ وہ رکھ دیں، کوئی سامان رکھ دیں، گیہوں اور چاول کا مبادلہ ہو جائے ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے گیہوں ہو، میری طرف آپ کی طرف چاول ہو، میری طرف سے گیہوں ہو، ٹھیک ہے. تو ہم بیچ رہے ہیں نا، ہم بیچ رہے نہیں بیچ رہے ہیں، ہم تو اگر اکٹھا کرتے ہیں تو نام بڑھ جائے گا خیالی طور پہ تو یہ جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ انشاء تملیک ہم بھی کر رہے ہیں، ہم اس کے باوجود مشتری ہیں، مگر انشاء تملیک
हो रही है, ठीक है, तो इसको भी शामिल कर लेगा। फाइनल मुश्तरी बे कबूल ही लिल बे, मुश्तरी जब बे को कबूल करता है तो युमल्लिकु मालहू बेइवज़िल मबी, अपने माल की तमलीक करता है मबी के एवज में। अब क्या आगे इधर? हाँ, अपने माल ही मदरसे का ही है, अपने माल ही वापस पहुंचा दिया है, अपने माल की तमलीक कर रहा है मबी के बदले में, ये एतराज वारिद हो रहा है। हाँ, जो बाये की तरफ से देख, हो सकता दोनों माल हों बये में, लेकिन जो बाये की तरफ से है वो मबी कहलाता है ना, वो मबी कहलाता है, और जो मुश्तरी की तरफ से है वो समन कहलाता है ना। वह फी है, लेकिन आपकी इस बात का जवाब इस तरीके से देते हैं कि अन्ना तमलीक फी है ज़िम्नियुन, सही है कि तमलीक हो रही है मौलाना, हम जो है वो इसके बदले में ये रेड वाली के बदले में ब्लू वाली आपको दे रहे हैं, तमलीक तो हो रही है, ठीक है, लेकिन ये तमलीक जो हमारी तरफ से हो रही है ज़िम्नी तमलीक है। मतलब क्या ज़िम्नी तमलीक है? इब्तिदाई और असली तमलीक आपने की है, इब्तिदाई और असली तमलीक किसकी तरफ से है? आपने कहा बे तो मैंने कहा इस तरह तो, ठीक है, मैंने इस ब्लू वाली माजिक का आपको मालिक बनाया है, लेकिन ज़िम्नन मैंने तमलीक की है, रासन व इब्तिदान और असलन किसने की है? बाये ने की तमलीक। वह फीहे, इसमें इसका जवाब ये कि अन्ना तमलीक फीहे ज़िम्नियुन ला इब्तिदाइयुन, यहाँ तमलीक ज़िम्नी है, इब्तिदाई नहीं है। ज़िम्नी इब्तिदाई मुकाबले में यहाँ आया है व इन्नमा हकीकतुहु अत्तमल्लुक बेइवज़, इस तमलीक की हकीकत क्या है? ये जो मुश्तरी की तरफ से तमलीक हो रही है, हम दे रहे मौलाना हसन अब्बास साहब को, इस तमल्लुक की हकीकत क्या, इस तमलीक की हकीकत क्या है? ज़िम्नन तो तमलीक हुई, लेकिन इस तमलीक की हकीकत क्या है? तमल्लुक है इसका एवज के बदले में। ये जो हमने किया है ना, तमलीक नहीं किया, हमने तमल्लुक इसका किया, इसके बदले में एक एवज दिया आपको। बात वाज़ेह, दोनों फर्क समझ में आया? आप इसका हमें मालिक बना रहे हैं, जब आपने मालिक बनाया है तो आपने काम किसी चीज के बदले बना रहे हैं, फ्री में नहीं बना रहे हैं, तो अब हमें मजबूरन क्या करना है? एवज देना है, तब तमल्लुक कर पाएंगे। तो हम तमल्लुक कर रहे हैं, तमलीक तो आप कर रहे हैं, हम तमल्लुक कर रहे हैं, हाँ तमल्लुक के लिए कुछ एवज दे रहे हैं आपको, ठीक है। वह इन्नमा तो तमल्लुक बेवज, हकीकत तमलीक मिन जानिबिल मुश्तरी क्या है? तमल्लुक है। वलिज़ा ला यरुदु शिरा बिलफ्ज़ मल्लक, तो हमारी बात के ऊपर दलील जो है उलमा का ये फतवा है कि मल्लकतों के जरिए से शिरा नहीं होता, कबिलतों के जरिए होता है। मल्लकतों के जरिए से क्या होती है? बै, तमलीक, बै, ठीक है, चूंकि बै और तमलीक जो है मुसावी भी है। मल्लकतों तक़द्दमा अलल ईजाब औ ताख़रा, अब ये मल्लकतों चाहे ईजाब पर मुकद्दम हो चाहे मुअख्खर हो, ज़ैद बाये है, ठीक है, अम्र जो है वो क्या है? मुश्तरी है। तो ये कहेगा मल्लकतो है, मल्लकतो या बेतो, ठीक है, ये मल्लकतो या बेतो कहेगा, ये कहेगा कबिलतो, ठीक है, ये मसलन इस तरह तो ये क्या कहेगा? बेतो या मल्लकतो कहेगा, ठीक है। अब हो सकता है इस जुमले को आके अम्र यहां कह दे, है अम्र, सॉरी ये जैद जो है इस जुमले को आके यहां कहे, जैद ये तो सही लाया है, जैद जो मल्लकतो कहे और यहां पे आके कहे, और पहले ये आके यहां पर सॉरी कबिलतो ना कहे, इस तरह तो कह दे, पहले अम्र इस तरह तो कह दे और बाद में ज़ैद आके बेतो मल्लकतो कहे, चाहे बाद में कहे चाहे पहले कहे, तमलीक ये कर रहा है और बाय इसकी तरफ से अंजाम पा रही है। फरमाते हैं कि
ला यजुज़ु शिरा बिलफ्ज़ मल्लक्तु, मुश्तरी जो है वो मल्लक्तों के जरिए से चाहे पहले ही क्यों ना कह दे, चाहे पहले जहां पे जैद को मल्लक्तो कहना है, बेतो कहना है, सॉरी जहां पे जैद को बेतो कहना है वहां पे यह आकर के मल्लक्तो कह दे हैं, या जैद को मल्लक्तो कहना था इसने आके मल्लक्तो कह दिया, तो जो खरीदार था उसने पहले कह दिया मल्लक्तो, तब भी सही नहीं है ना, तब भी सही नहीं है। बात समझ में आ रही मौलाना? देखिए फिर से मैं मिसाल दूं, हसन अब्बास साहब आप ही मोरिद हमला हैं, यह है आपका माल, ये हमारी कीमत, ठीक है। होता क्या, रिवाल आदी क्या है, रिवाल आदी रविश आम यह है कि पहले आप कहते हैं बेतो, फिर मैं कहता हूँ इश्तरैतो, ठीक है। सो और आप कहते हैं मल्लक्तो, मैं कहता हूँ कबिलतो, ये है। अब मिसाल के तौर पे सवाल ये पेश हो रहा है कि क्या हम मुश्तरी जो है वो तमलीक कर रहे हैं, तमलीक कर रहे हैं या तमल्लुक कर रहे हैं, का नहीं, तमलीक नहीं, तमल्लुक कर रहे हैं। इसकी एक दलील ये है कि ये मल्लक्तो जो है ये बाये का हक है, बाये कहेगा। अब अगर हम यहाँ पहले आकर के चाहे कहें चाहे बाद में आके कहें, किसी भी सूरत में हमको तमलीक करने का, मल्लक्तो कहने का हक नहीं है, ठीक है। मैं इबारत फिर पढ़ता हूँ, फरमाते हैं ला यजुज़ु शिरा। हो सकता है कोई ये सोचे कि बाये से पहले मुश्तरी मल्लक्तो कह दे, बाये से पहले मुश्तरी मल्लक्तो कह दे हैं, तब भी सही नहीं रहेगा। बाये से पहले अगर मुश्तरी कह देता मल्लक्तो तब भी सही नहीं है, चाहे हम आपके कहने से पहले कहें या बाद में कहें, हम हर हालत में इश्तरैतो कहेंगे, मल्लक्तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ला यजुज़ु शिरा बिलफ्ज़ मल्लक्तो, शिरा जो है लफ्ज़ मल्लक्तो के जरिए से रिजवी साहब नहीं हो सकता, ठीक है। तक़द्दम अल इजाबा व तअख़्ख़रा, हम कबूल कर रहे हैं ना, मुश्तरी कबूल करता है और जो बाये वो इजाब करता है। अब इजाब से पहले आप मल्लक्तो कहिए, हाँ, हम इनके बोलने से पहले के उनके बोलने बाद मल्लक्तो के जरिए से नहीं कह सकते हैं। वबही यज़हरु इंदिफ़ाउल इराद, और यहीं से जो है एक इश्काल का इंदिफा भी जाहिर हो जाता है, एक इश्काल का जवाब भी सामने आ जाता है यहीं से। क्या? बिंतकाज़िही बिमुस्तअजरिल ऐन बिऐन, कि ये तारीफ टूट जाती है, इंतकाज़ नहीं, ये तारीफ, हाँ ये तारीफ टूट जाती है इस मामले से। कैसे? बेमुस्ताजिर ऐन बैन, जब इंसान जो है फर्श को फर्श से, फर्श को किताब से या कलम को किताब के जरिए से वो करे, इजारे पे दे, इजारे में पैसा दिया गया है, लेकिन क्या हुआ, हमने इजारे पे आपको ये वाली पेन दी है, ये वाली पेन दी, इसके बदले में हमने ये ले लिया, ये वाली पेन ले ली या किताब ले लिया, कुछ और ले लिया है। तो इजारे में क्या होता है ना कि एक आदमी जो है वो मनफात को हासिल करता है और दूसरा ऐन को लेता है, ठीक है। तो अगर इजारा जो है वो मुबादले माल इजारा ऐन बेऐन हो जाए, है ना। मिसाल के तौर पे हमने आपको कालीन दी, नया घर फैज साहब ने लिया शादी के बाद, इन्होंने कहा मौलवी साहब आपके यहाँ कालीन फालतू रखी हुई है, ठीक है, आपके यहाँ फालतू रखी हुई है, आप ईरान से 2 कालीन लाए थे, हैं, एक बिछाए एक रखा हुआ आपने दीवार में बटोर कर बंद करके, तो वो हमको दे दीजिए इजारे में, हैं। और इनके पास कोई भयंकर वाली किताब थी, लखनऊ से बाद बुक एजेंसी से लेकर के ये आए थे, हमारी नियत गड़ी थी उसके ऊपर, उस किताब पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या, हमने उनको इजारे के तौर पे दिया इस्तेफादे के लिए 1 साल के लिए, कि 1 साल में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, हमको वापस कर दिएगा जब तक आप पुलदार हो जाएंगे, मालदार हो जाएंगे, ठीक है। और हमने माल दिया इजारे के लिए, वो तो ठीक था, माल तो दिया गया है, उससे इस्तेफादा करेंगे, मनफात उसकी
اس سے اٹھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس کے بدلے میں یہ ہم کو کیا دے رہے ہیں؟ روپے نہیں دے رہے ہیں, کتاب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مستاجر العین بالعین ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو یہاں پر صحیح فرما رہے ہیں بھائی. فائدہ کون سی کتاب ہے؟ چلیے یہ مکمل ہو جائے والا تو بتائیں گے کون سی لائن ہے. جس کتاب کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے وہ تو ہم دیں گے ان کو. چلیے تو یہ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ يَظْهَرُ انْتِفَاعُ الْإِرَادِ بِانْتِقَاضِهِ بِمُسْتَأْجِرِ الْعَيْنِ بِعَيْنٍ. یہاں پر یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ بھی منتفع ہو رہا ہے. اعتراض کیا ہے کہ یہ تعریف آپ کی ٹوٹ جا رہی ہے مستاجر عین بعین کے ذریعے سے. حیث ان الاستئجار یتضمن تملیکا عین بمال عن المنفعت. اس لیے کہ استئجار جو ہے نا وہ متضمن ہے تملیک عین بمال یعنی منفعت, مال سے منفعت ہے. تملیک عین بے مال کا متضمن ہے. یہاں پہ بھی جب ادھر قالین ہے یہ بہت اسٹینڈرڈ قالین ہے, اسٹینڈرڈ قالین, ادھر قالین ہے ٹھیک ہے, اور ادھر جو ہے وہ کیا ہے, یہ کتاب یا پیسہ ہے نا, سوری کتاب یا قلم ہے, یہ قلم ٹھیک. تو اگر ہم قالین جو ہے وہ اجارے پہ دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں کچھ لے رہے ہیں ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی تملیک واقع ہو رہی ہے, انشاء تملیک ہو رہی ہے ٹھیک. یہاں پہ بھی انشاء تملیک ہو رہی ہے, جو دونوں طرف سے مال ہے نا, تو یہاں پہ انشاء تملیک ہو رہی ہے. تو آپ کی تعریف بے والی جو تھی وہ اس اجارے کو بھی شامل کر رہی ہے جب دونوں طرف عین ہو, ادھر بھی عین ہے اور ادھر بھی عین ہے. تو انشاء تملیک عین بمال یہاں صادق آ رہا ہے ٹھیک. انشاء تملیک عین بمال, چونکہ سامنے والے نے بھی ہم کو کیا دیا ہے؟ عین دیا ہے نا. چلیے دیکھتے ہیں ٹوٹا کیسے, مطلب یہ اشکال دفع کیسے ہوا؟ یہاں بھی وہی ہے کہ تملیک ضمنی ہے. یہاں پہ بھی تملیک جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمنی ہے. اصل میں مستاجر جو ہے نا وہ منفعت کے لیے آپ کو دے رہا ہے یہ قالین ہے نا. ابتدا کس کی طرف سے؟ مستاجر کی طرف سے ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہم کو کتاب کا مالک بنا رہا ہے, مگر اس کی تملیک جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تملیک ضمنی ہے. ابتدائی تملیک ہماری طرف سے, اور ہماری تملیک کائے کی ہے؟ بقول آپ کے, اب بتائیے, منفعت کی ہے ٹھیک ہے. تو صحیح ہے کہ وہ تملیک کر رہا ہے نا, وہ تملیک کر رہا ہے. اس کی جیسے وہاں کہا تھا اوپر والے میں کہ وہ فی ان تملیک فی ضمنیون, تملیک اس کی ضمنی ہے, ویسے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے کہ فیض صاحب اس کتاب کی یا قلم کی تملیک ہم کو کر رہے ہیں, انشاء تملیک عین کر رہے ہیں, لیکن ان کی تملیک کیا ہے؟ ضمنی ہے. ابتداء ہم کر رہے ہیں, اور ہم تملیک منفعت کر رہے ہیں, تملیک عین نہیں کر رہے ہیں ٹھیک. وَمِنْهَا, اچھا ہم نے یہاں لکھا, اگر آپ کو چاہیے لیجیے یہ ترجمانوں کے بغل میں, مستاجر تملک منفعت کر رہا ہے. مستاجر جو ہے وہ دیکھیں, ایک ہے مجیر, ایک مستاجر. مجیر اجارے پہ دینے والا, مستاجر اجارہ چاہنے والا یعنی کرایہ دار. تو یہاں لکھا میں نے مستاجر تملک منفعت کر رہا ہے ابتداء, اور ضمناً تملیک عین بے مال کر رہا ہے, اور ضمناً پھر پڑھ نا, مستاجر تملک منفعت کر رہا ہے ابتداء, اور تملیک عین بے مال کر رہا ہے ضمناً ٹھیک ہے. عین بے مال کر رہا ہے ضمناً. اعتراض یہ تھا مولانا کہ آپ مستاجر ہیں اس قالین کے, یہ ہم اجارے پہ دے رہے ہیں فیض صاحب آپ کو ٹھیک ہے 1 سال کے لیے, اور یہ آپ کی کتاب ہے, تو یہ قالین آپ لے رہے ہیں اجارے پہ,
اور یہ کتاب ہم کو دے رہے ہیں بجائے پیسے کے ہیں. تو یہاں پہ تبلیغ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے آپ کی طرف سے؟ آپ تبلیغ کر رہے ہیں ہم کو نہیں، تو انشاء تبلیغ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ انشاء تبلیغ کی عین ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. انشاء تبلیغ کی عین بے عوض ہے کہ نہیں؟ عوض بھی ہے. تو سب کچھ تو ہو گیا، بے مال مال ہے یہ. انشاء تبلیغ کے مالیت رکھتا ہے نہیں ہے، تو انشاء تبلیغ کے عین بے مال ہو کر رہے ہیں آپ. تو آپ بھی مجھے مالک بنا رہے ہیں، اس کا عین کا مالک بنا رہے ہیں، تو آپ بھی شامل ہو جائیں اس کتاب میں، وہ اس تعریف میں، بے والی تعریف میں. تو فرماتے ہیں نہیں، آپ نہیں شامل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تملک کے منفعت کر رہے ہیں. اصل میں مجیر ہوں، میں آپ کو اس کو اجارے پہ دے رہا ہوں، تو آپ در واقع پہلے کیا کر رہے ہیں؟ تملک کے منفعت کر رہے ہیں، ضمناً اس کی تملیغ مجھے کر رہے ہیں. یہ تملیغ جو ابتدائی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منفعت کے چکر میں آپ کو ملی ہے. ہاں، اس منفعت کے چکر میں یہ ملا ہے آپ کو. الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک سیکنڈ رضا باز صاحب، ایک منٹ. میں ابھی آپ کو کلاس کے پہلے وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اگر کوئی بعد میں سنے تو اس کے لیے مسئلہ نہ بنے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جملے کی بھی وضاحت کر دوں. میں جو بریکٹ چھوڑ دیا تھا میں نے، وہ یرد علیہ ہے نا، صفحہ نمبر 10 جو ہماری کتاب ہے اس میں، وَحَيْثُ إِنَّ التَّعْرِيفَ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ مُسَامِحَةً واضحةً، کہا تھا کہ اس تعریف مسامحہ ہے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے اسے عدول کیا اور الإجاب والقبول الدالین علی انتقال کہا. تو اس کے اوپر اعتراض یہ کیا تھا کہ ایجاب القبول جو ہے وہ مقولہ لفظ میں سے ہے اور بے مقولہ معنی میں سے ہے، تو لفظ کی تعریف لفظ کے ذریعے سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لفظ کا جو ہے وہ کیا نام ہے، انشاء لفظ کے ذریعے سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا. تو جامع المقاصد مصنف نے جو ہے وہ عدول کیا اس تعریف سے بھی، اور یہ کہا کہ تعریف بے یعنی نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ، نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ. یہاں پر انہوں نے اعتراض وارد کیا تھا وہ یرد علیہ، جو 3 اعتراض تھا. تیسرا والا اعتراض جو اصلی تھا وہ میں نے واضح کر دیا، جو بریکٹ کے بعد تھا، ان النقل بالصیغۃ ایضا فلاں فلاں. لیکن بریکٹ کے 2 اعتراض تھوڑا آسان تھے، وہ میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بعد میں بیان کروں گا، مگر درس ختم ہو گیا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا. وہ 2 اعتراض وہ یہ ہے کہ ما ان النقل لیس مرادفا للبیع، کہ بیع جو ہے وہ نقل جو مرادف بیع نہیں ہے. جو آپ نے کہا نقل العین بالصیغہ، نقل عین بالصیغہ جو ہے وہ صلح وغیرہ میں، ہبہ میں، دوسری چیزوں میں بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو فرما رہے نقل العین بالصیغہ، نقل مرادف بیع نہیں، بیع کی تعریف نہیں ہوئی. وَلِذَا صَرَّحَ فِي التَّذْكِرَةِ، اسی لیے علامہ نے تذکرہ میں اس بات کی تصریح کی ہے کیا بأن ایجاب البیع لا یقع بلفظ نقلتو، ایجاب بیع لفظ نقلتو کے ذریعے سے واقع نہیں ہوتی ہے نا. اگر یہ دونوں مساوی ہوتے، مرادف ہوتے، تو علامہ کیوں منع کرتے؟ اس کا مطلب نقل عام ہے نا، نقل جو مرادف بیع نہیں ہے. وَجَعَلَهُ مِنَ الْكِنَایَاتِ، اور نقلتوں کو بیع کے لیے کنایہ بنایا ہے، نہ کہ بیع کے مرادف لفظ بنایا اور کہا کہ ایجاب صحیح ہو سکتی ہے اس سے. ٹھیک. وَأَنَّ، دوسرا اعتراض آپ کی تعریف پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بیع جو ہے کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے انتقال واقع ہو. جبکہ ان المعاطات عندہ، خود محقق ثانی جامع المقاصد کے مصنف، ان کے یہاں بھی معاطات بیع ہے، بیعون ما خلو بها عن الصیغہ، صیغہ جبکہ اس میں نہیں ہے، تو آپ صیغے کی بات یہاں پر نہیں لا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.